الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ سچا ہے ہمارا مالک، سچا ہے ہمارا خالق، کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا۔ کروڑوں درود و سلام اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں کہ اللہ رب العزت نے عرش پر جن کا نام احمد رکھا اور فرش پر جناب عبد المطلب نے محمد رکھا۔ ملک پاکستان میں آج 7واں روزہ افطار ہو چکا ہے اور آپ رمضان مہربان نشریات کی 8ویں نشست براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ نقیبی ایکو ساؤنڈ کے آفیشیل فیس بک پیج سے یہ براہ راست نشر کی جا رہی ہے۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان نشریات 4 سیگمنٹ پر مشتمل ہوتی ہے۔ تلاوت کلام رحمان ہوتی ہے، حمد و نعت ہوتی ہے، علماء سے علمی، روحانی اور فکری موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور مقابلہ حسن نعت ہم شامل کرتے ہیں۔ اور آپ میں سے ناظرین میں سے کوئی بھی اور یہاں آپ کی عزیز و اکرم میں سے مقابلہ حسن نعت میں حصہ لینا چاہتا ہے تو ہماری سکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ رمضان مہربان نشریات کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، محترم المقام واجب الاحترام محترم حافظ مہد صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ تلاوت کلام رحمان سے آج کی یہ نشریات کا آغاز کریں گے۔ محترم المقام واجب الاحترام حافظ مہد صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا سبحان اللہ، وسعها. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان اللہ۔ لا يكلف
माशाअल्लाह। وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सलामत ربنا रहो। ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به क्या बात है जी माशाअल्लाह। واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में हाफिज़ महद साहिब तलावत कलाम रहमान से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे थे। नाजरीन, मैं गुजारिश करता चलूँ जैसा कि रोज़मर्रा की तरह जल्दी से आप इस नशरियात को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुशाकान मुस्तफ़ा तक हमारा ये पैगाम पहुँच सके। और रमज़ान मेहरबान नशरियात का ये ख़ासा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने प्रोग्राम में हमद बारी ताला ज़रूर शामिल करते हैं। आज के जो हमारे मेहमान सना खान रसूल शहर सियालकोट की पहचान बहुत ही उम्दा और बहुत ही आसान तरीके से नात रसूल मकबूल पढ़ने वाले और हुजूर की नात ही जिनका हवाला और पहचान बनी, मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम जनाब
محترم وسیم خاکسار صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. چلتے ہیں آپ کی جانب. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور مزاج کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ کے احسان ہے. خیریت سے ہیں؟ بڑا اللہ پاک کا کرم. عشرہ رحمت کیسا گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اللہ پاک کا خاص کرم ہے. پہلا عشرہ تقریباً آج 7 روزے ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا. رمضان شریف شروع ہوا ہے. ایام معدودات، وہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اس پہ جو فرمایا گیا، مفتی صاحب فرمائیں گے کہ یہ چند دن رمضان شریف کے اتنی جلدی سے گزر رہا ہے. یہ اب پہلا عشرہ بھی تقریباً آگے کل 8واں روزہ، پھر ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نعت پڑھتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی آپ کو؟ میں نے اسکول ٹائم سے شروع کیا پڑھنا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ادھر پاکستان نیشنل سینٹر ادھر کچہری روڈ پہ جی. ادھر ہم مقابلے میں جایا کرتے تھے، ادھر سے شروع کیا اسکول سے. اس کے بعد پھر میں لاہور الحاج محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ. ان کے قدموں میں سبحان اللہ. بیٹھنے کا، شاگردی کا اعزاز حاصل ہوا. سبحان اللہ. الحمدللہ ان کی شفقتیں ہیں ماشاءاللہ. محبوب عوام ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم وسیم خاکسار صاحب، آپ حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اور جو حساب روزے
حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میرا حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت اور بہت ہی عمدہ انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے محترم محمد وسیم خاکسار صاحب۔ ہمیں اس وقت اسلام ایچ ڈی کے نام سے آئی ڈی آپ جوائن کر چکے ہیں، آپ کا شکریہ۔ قاری معین علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، محمد نذیر سیالوی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، زین قادری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور ذیشان قادری صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ امجد بھائی زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عالمی شہرت یافتہ نقیب بھائی امجد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ بندہ نچیز کی کیا حیثیت ہے، طالب علم ہونے کی حیثیت ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ ذیشان قادری کہتے ہیں سبحان اللہ۔ وحید اکرم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کرتے جائیں تاکہ تمام مشاکان مصطفیٰ تک ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ممتاز عالم دین ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں۔ محترم المقام واجب الاحترام علامہ زبیر صدیق مصطفی صاحب ہمارے درمیان ہیں۔ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ رمضان شریف کی رحمتیں ہم لوٹ رہے ہیں، عشرہ رحمت چل رہا ہے، کیسی مصروفیات ہیں آپ کی؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ایام بڑے ہی بابرکت ہیں اور بڑے ہی اچھے ایام ابھی تک گزرے ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کا زیادہ سے زیادہ ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما دے اللہ رب العالمین کے جن کی مغفرت اس مہینے میں لکھ دی گئی ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی بد نصیب شخص ہے جو ماہ رمضان تو پائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں بتاتا چلوں قبلہ علامہ زبیر صدیق مصطفی صاحب، آپ مادر علمی جامعہ نعمانیہ رضویہ اور خطیب ہیں آپ جامعہ مسجد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خاک پائے مجاہدین ختم نبوت۔ ماشاءاللہ یہ بڑی ذمہ داری اور بڑی محبت اور بڑی لگن والا کام ہے، اور یہ بڑی عشق والا کام ہے، بلکہ عشق اس معاملے میں کہتے ہیں کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ حضور کی یہ کاوشیں محنتیں محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ناظرین ایک نعت رسول مقبول شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد آئیں گے علامہ صاحب کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جو کہ ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا
کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، ابو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ سے، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائی، مغرب میں مارا نہ پھر اے گدائی، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، بات میں دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے
منا کے لا ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم وسیم خاکسار صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے۔ مجرم ہو اگر تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، مجرم ہو اگر تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ، محبوب کی چوکھٹ سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اور نہ کوئی عمل ہے دکھانے کے قابل، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، ارے لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ چلتے ہیں قبلہ علامہ زبیر صدیق صاحب کی جانب۔ حضور ایک سوال سے آغاز کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی المنکر کی اہمیت اور وقت حاضر میں نوجوانوں کی اصلاح کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال عصر حاضر کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم برہان رشید میں اس امت کی جب عظمت کو بیان کیا تو ارشاد فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ ماہ سیام بڑا ہی برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اور قرآن کریم برہان رشید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کو انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اسلام صرف اس چیز کا درس نہیں دیتا کہ صرف اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی قربانی اور اپنے معاملات۔ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا بیڑا بھی اٹھائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان کنز الامال کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو عظیم مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، انہیں ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ وہ لوگ نہ انبیاء میں سے ہوں گے نہ شہداء میں سے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا یا باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن پر اتنا کرم کیا گیا، اتنا فضل کیا گیا؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کا محبوب بناتے تھے، لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، اور ان کے بتانے کی وجہ سے لوگ وہ کام کرتے تھے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور ان کاموں سے رک جاتے تھے جن سے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جن کو ناپسند فرماتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ اس اطاعت کی وجہ سے آج انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے امر بالمعروف کی عظمت ہم سب کے سامنے آتی ہے کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا یہ کس قدر عظمت کا حامل ہے۔ اور یہ ماہ رمضان المبارک، اور آپ کے توسط سے میں یہ بات ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک میں جہاں نفلی عبادت فرض کے درجے پر چلی جاتی ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں دوسروں کی اصلاح کو بھی مقدم رکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر کی آپ نے بات کی، تو یاد رکھیں جس قدر امر بالمعروف کی اہمیت ہے اس سے کہیں زیادہ نہیں عن المنکر کی اہمیت ہے۔ آج معاشرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو اگر ایک لفظ میں سمیٹا جائے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاشرے میں اس انداز سے نہیں عن المنکر پر بات نہیں ہو رہی جس قدر ہونی چاہیے۔ حدیث پاک سے اس کو بھی واضح کرتا ہوں، حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستی کو پلٹ دیں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا باری تعالیٰ فلاں بستی میں تیرا ایک بڑا نیک بندہ رہتا ہے، بڑا صوفی ہے،
تسبیحات پڑھتا ہے، تیری عبادت کرتا ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں اس کی زندگی کا جس میں اس نے تیری عبادت نہ کی ہو، تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل اس شخص سمیت اس بستی کو پلٹ دے۔ لوگ میری نافرمانیاں کرتے رہے اور یہ عبادت میں مگن رہا، تو اس لیے اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ جہاں امر بالمعروف کی بات ہو وہیں ساتھ ساتھ نہیں عن المنکر کا بھی حکم دیا جاتا رہے، لوگوں کو برائی سے روکا جاتا رہے۔ امر بالمعروف کی بات کرنا کسی لحاظ سے آسان ہے، آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، آپ نماز کا کہیں، آپ زکوٰۃ کا کہیں، لوگ دین کی بات میری کامیابیوں کا میری زندگی کا سارا جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے، جتنا بھی سلسلہ ہے سرکار کی عطا ہے، اور اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے، اتنا کرم کیا ہے اپنا بنا لیا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے، قدموں میں رکھ لیا ہے سرکار کی عطا ہے، اور عشق نبی کو پا کر آقا پہ سب لٹا کر صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے، صدیق نے کہا ہے سرکار کی عطا ہے، اور حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت حسن و حسین و حیدر صدقہ خاتون جنت، میرا کام چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے، میرا کام چل رہا ہے سرکار کی عطا ہے، جو بھی مجھے ملا ہے سرکار
عطا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا خوب، بہت خوبصورت انداز اور بہت ہی خوبصورت کلام محترم جناب وسیم حق صار صاحب حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب۔ اچھا علامہ صاحب، آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ سوشل میڈیا سے ہی دین سیکھنا چاہتی ہے، اور سوشل میڈیا پر یہ رنگ برنگے جو اسکالرز ہیں، کیا یہ صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہی ہم اس موضوع پر بھی بات کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا عالم بنو یا طالب علم بنو، ان کے درمیانی نہ بننا، کیونکہ ان کے درمیان میں جو ہے وہ جاہل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ناقص علم انسان کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ سوشل میڈیا کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہیں بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ آپ دیکھیں، اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، ایک مثال سے بات کو واضح کرتا ہوں، تو کیا وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے کہ سوشل میڈیا سے دیکھے کہ فلاں بیماری ہے تو اس کی فلاں میڈیسن بتائی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، یقیناً وہ ماہر ڈاکٹر کے پاس جائے ایسا گا۔ ہی ہے۔ اگر کسی نے کوئی بڑی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے تو کیا وہ انٹرنیٹ کو کہے گا کہ تم مجھے نقشہ دے دو؟ وہ ایک بہترین انجینئر کے پاس جائے گا۔ اسی طرح دیگر جو معاملات ہیں، تو دنیاوی معاملات میں وہ بہتر شخصیت کا وہ انتخاب کرے گا کہ فلاں شخص اس کے لیے موضوع ہے۔ تو جب آپ دنیاوی امور کے لیے اتنے حساس ہیں کہ دوائی لینے کے لیے، آپ کی بیماری کے لیے بہتر سے بہترین ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اگر آپ نے کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے بہترین انجینئر کے پاس جا رہے ہیں، تو جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو ہم اتنی لچک کیوں دکھاتے ہیں کہ جہاں سے دین ملے وہاں سے لے لیتے ہیں؟ اسی لیے دین کے معاملات میں بھی ہماری ترجیحات ہونی چاہیے کہ ہم دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب دیکھیں کہ ہمارا بچہ گھر میں کتاب بھی ہے، پڑھانے والے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی وہ کتابیں بچے کے بیگ میں ڈال کر ہم اس کو سکول روانہ کرتے ہیں کہ سکول جاؤ، اتنے سال پڑھو، پھر تمہیں چیزیں سمجھ آئیں گی۔ تو جب دنیاوی علوم کے لیے انسان اتنے سال تگ و دو کرتا ہے اور پھر کہیں جا کر اسے کچھ معاملات اور اس کا فہم جو ہے ان چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی اردو کی ترجمے والی بخاری شریف لا کر رکھ دے اور وہ کہے کہ ساری بخاری سمجھ آ جائے؟ آپ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک کو دیکھیں، پھر خلفائے راشدین کے عہد مبارک کو دیکھیں، صرف چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی، ہر شخص کو اجازت نہیں تھی۔ کیا اس وقت علم والے کم تھے؟ بہت صاحب علم لوگ اور صاحب تقوی موجود تھے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے دین لینے کے معاملے میں۔ اور میں آپ کی وساطت سے یہ بات کرتا چلوں، آپ دیکھیں کہ پورا سال جو لوگ معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، یعنی ان کے شوز کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ گھر برباد کیسے کرنا ہے، طلاق کس انداز سے لینی ہے، اور جناب والا جو عشق مجازی کے معاملات ہیں ان کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور جن کے جسم کے اوپر لباس وہ پورا مغرب کا کلچر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے، وہ لوگ اسلام میں ایک چھوٹا سا روبٹا لے کر اور جناب والا دین کے ترجمان بن کر ٹی وی سکرینوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی چینلز کی ریٹنگ کے لیے تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ جب ایک شخص دین کے اصول ہی نہیں پڑھا، اس کو صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں معلوم، وہ اپنی اصلاح کیا کرے گا اور لوگوں کی اصلاح کیا کرے گا؟ اس لیے لہذا اس واسطے سے ضروری ہے جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے بہترین شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں، اسی لیے حضور جانے جانا نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے کے لیے ہمیں مستند علماء سے رجوع کرنا چاہیے، اپنے مسائل کا حل علماء سے لینا چاہیے، نہ کہ سوشل میڈیا سے۔ اور آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر آپ کی وساطت سے یہ بات بھی میں ناظرین کے سامنے رکھتا چلوں کہ مستشرقین، ملحدین اور دیگر اسلام دشمن عناصر جو ہیں انہوں نے بہت ساری ویب سائٹس بنا لی ہیں۔ آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، انہوں نے کوئی حوالہ کوئی دیا ہے، جواب کچھ دیا ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا ہے۔ اب عام مسلمان جسے بیسکس
کا بھی علم نہیں, بنیادی جو اسلام کے علوم ہیں اسے ان کا علم نہیں, وہ کس طرح سے یہ سمجھے گا کہ کیا یہ بات فلاں حدیث کی ہے یا نہیں, کیا یہ قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ ہے یا نہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کی بجائے علماء سے رجوع کیا جائے, جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں رجوع کرتے ہیں. اسی لیے اگر حدیث کا معاملہ ہے تو کسی حدیث کے ماہر سے رجوع کیا جائے, قرآن کی تفسیر کا معاملہ ہے تو کسی ماہر تفسیر سے رجوع کیا جائے, فقہ کا معاملہ ہے تو کسی ماہر علوم فقہ سے رابطہ کیا جائے اور اپنے مسائل کی اصلاح کی جائے. ماشاءاللہ, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی عمدہ انداز میں علامہ صاحب نے جواب عنایت فرمایا کہ ہمیں کپڑے خریدنے ہوں تو ہمیں پتہ ہے برانڈڈ کہاں سے ملتے ہیں, جوتے خریدنے ہوں تو پتہ ہے کہاں سے ملتے ہیں, کھانے پینے کی اشیاء ہمیں پتہ ہے خالصتاً اچھی کہاں سے ملتی ہیں, لیکن جو باری آتی ہے عقائد کی تو اس کے لیے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے ہم سوشل میڈیا اور گوگل کا استعمال کرتے ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے, اپنا علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت جواب عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. حافظ قاسم صاحب کہتے ہیں میٹرک کے امتحانات دینے والے طلباء کے لیے دعا فرمائیں. جی اللہ تعالیٰ تمام آمین کو آمین کامیابی سے ہمکنار فرمائے. آمین. آئیے چلتے ہیں ہمارا جو سیگمنٹ ہے مقابل حسن نعت اس کی جانب. آج جو ہمارے درمیان ثنا خوان رسول موجود ہیں جنہوں نے مقابل حسن نعت میں حصہ لیا, محمد عبداللہ ہے ان کا نام, اور آپ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں. چلتے ہیں ان کی جانب, سنتے ہیں نعت رسول مقبول. راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھا دے تو پل کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھا دے تو پل کو خبر نہ ہو. کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا, کانٹا میرے جگر سے غمِ روزگار کا, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو, یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے عبداللہ, اور آپ نے سماعت کی کلام اعلیٰ حضرت پیش کر رہے تھے. آپ ان کو ووٹ کر سکتے ہیں, ان کا نام لکھ سکتے ہیں کمنٹ میں, زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں, اور انشاءاللہ رمضان مہربان نشریات کی طرف سے جو مقابل حسن نعت کا ونر ہوگا اس کے لیے خصوصی انعامات بھی رکھے گئے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ وہ ان کے حقدار ہوں گے. قبلہ محترم ہمارے جو آرگنائزر ہیں رمضان مہربان نشریات کے, آپ نے نقیبی کو ساؤنڈ کی طرف سے, رمضان مہربان نشریات کی طرف سے خصوصی تحائف اور انعامات جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی پیش کیے جائیں گے الحمدللہ. اور چلتے ہیں قبلہ علامہ صاحب کی جانب. حضور, ان رنگ برنگے جو اسکالر جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں, جی ان کے عقائد میں تو گڑبڑ ہوتی ہے, بالکل. اور جو عوام جو ہے نا ہماری اس بات کو نہیں سمجھتی
کیا ان کو فالو کرنا ہمارے عقائد کو یعنی کمزوری کا باعث نہیں بنتا؟ اور رافضیت اور خارجیت کے جو ہے نا کی طرف ہماری جو نسل ہے اس کے جانے کا خدشہ نہیں؟ بے شک آپ کا سوال دور حاضر کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ جتنے بھی اسکالرز بالخصوص ٹی وی چینلز پر آ رہے ہیں، ان کا کوئی مسلک و منہج نہیں، یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی کو اگر کوئی شخصیت زیادہ اچھی لگ رہی ہے تو وہ اس میں انتہا کا غلو کر رہا ہے، کسی کو کوئی شخصیت اچھی لگ رہی ہے تو وہ اس شخصیت کی فضیلت کو بہت زیادہ غلو کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور دوسری شخصیات کی تنقیص کر رہا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت الحمدللہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام عظمتوں کو ماننے والے ہیں۔ حضور جانے جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، آپ کے جمیع اصحاب، آپ کے خلفاء، تمام امہات المومنین کا ادب کرنے والے ہیں، اولیاء و صالحین کا ادب کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنے بھی اس طرح کے رنگ برنگے سکالرز ہیں، ان سے نہ تو انبیاء کی عظمت محفوظ ہے، نہ ان کی زبانوں سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیات محفوظ ہیں، نہ جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت ان سے محفوظ ہے، نہ اولیاء محفوظ ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے بالخصوص کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ان کو نہ ہی سنا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ اور آپ نے جو بات کی کہ ہم لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ اچھے کپڑے کہاں سے لینے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اچھے شوز کس برانڈ سے ملتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی نعمت مل جائے۔ ایمان میں سمجھتا ہوں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک طرف دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور دوسرے پلڑے میں حضور جانے جانا کی غلامی ہو، تو وہ پلڑا باڑی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ کی محبت اصل ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جان ایمان ہے۔ اگر یہ محبت ہی لٹ گئی اور یہ اگر ایمان ہی چھن گیا تو بتائیں پیچھے کیا بچے گا، کیا ہمارے پاس رہے گا؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جس طرح ہم اپنے دنیاوی معاملات میں بہت حساس ہیں، اسی طرح اپنے دین کے معاملے میں بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اہل علم کے ساتھ خود کو وابستہ کریں، اپنی نسلوں کو وابستہ کریں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ کے ساتھ سے میڈیا کے احباب کے لیے بھی یہ بات جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ نے ساری زندگی گزاری، اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں دیا، اگر آپ نے اپنی اولاد کو کسی گمراہ کے حوالے کر دیا، آپ کا جنازہ ہوگا، آپ کی میت ہوگی، پڑھانے والا کون ہوگا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اپنی اصلاح بھی کریں، خود کو بھی علماء سے جوڑیں اور اپنی اولاد کو بھی علماء سے جوڑیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اور یہ کسی اہل علم کا یہ قول ہے کہ یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا ان سے محبت کرنے والوں بنو یا ان کی باتیں سننے والے بنو، فرمایا پانچویں نہ بننا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی اگر علم سے خود کو جدا کیا تو ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہم سب کو علم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جتنے بھی ٹی وی چینلز پر یا دیگر جتنے بھی اسکالرز ہیں ان سے کوشش کریں، خود کو بچائیں۔ جو شخص خود دین پہ عمل نہیں کر رہا وہ آپ کی اور میری کیا اصلاح کرے گا؟ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، آپ خود ایک نوجوان اسکالر ہے، نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ جس سے دین متین کا اہتمام بھی ہو اور عقائد بھی جو ہے نا وہ محفوظ رہیں؟ دیکھیں کہ نوجوان نسل کے لیے سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے سینوں میں اتاریں۔ بے شک بنیادی چیز پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، جس سے آج ہم پیچھے رفتہ رفتہ پیچھے کو آ رہے ہیں۔ اللہ، اور حدیث پاک میں بھی ہے، فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی محبت سکھاؤ۔ آج ہمارا بچہ کہتا ہے کہ میں فلاں ہیرو کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، آج میں فلاں شخصیت کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں، جبکہ قرآن نے کیا اصول دیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کے غلام جس گرد راہ پر چلے گئے وہ خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ تو اس لیے ہمیں سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اپنے سینوں میں
اس کو زیادہ سے زیادہ جگہ دینی چاہیے اور حضور کی اتباع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دوسری چیز نوجوانوں کے لیے جو سب سے ضروری اور اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ قدر نہیں کرتے, دھوکے میں ہیں. فرمایا ایک صحت اور ایک فرصت. آج اللہ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزی کرو, اللہ تعالیٰ سے فریاد کرو, یقیناً وہ سننے والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں ذکر کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے, سبحان اللہ, اور دعا مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ نامراد نہیں کرتا. سبحان اور اللہ. دوسری جو نعمت ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی فرصت کو, اس کی قدر کرو. آج تمہارے پاس وقت ہے, ہو سکتا ہے کل کو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا چاہو, دین سیکھنا چاہو, اس وقت تمہیں وقت نہ ملے. اور اس حدیث کی مزید تشریح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے ہوتی ہے. حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مشکات المصابیح میں موجود ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو غنیمت جانو. فرمایا اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. آج زندہ ہو, کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اس لیے اپنی زندگی کو غنیمت جانو, اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور عمل صالح کرو اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. اسی کے ساتھ فرمایا اپنی جوانی کو غنیمت جانو اپنے بڑھاپے سے. آج جوان ہو, آج طاقت اپنے جوبن پر ہے, آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمت دی ہے, اس ہمت کو بروئے کار لاؤ. کوشش کرو کہ کوئی نہ کوئی اسلام کا کام کر جاؤ, کوئی خدمت قرآن کر جاؤ, کوئی خدمت نظام مصطفیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی خدمت نبوت کی کوئی خدمت کر جاؤ. پھر فرمایا کہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو اس دولت کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو. سبحان اللہ. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ بنیادی چیزیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, اور اسی میں 5ویں چیز فرمایا کہ اپنی فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. تو اس لیے آج جوانوں کے پاس وقت ہے, اپنے ذات کو اپنے وقت کو دین کے ساتھ جوڑیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا. ورنہ اگر خود کو برباد کر لیا اس دنیا کی رنگ و رونق میں تو پھر آخرت کا معاملہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوگا. آج جوان جناب والا رمضان کے بابرکت ان سے تراویح کا کہا جائے تو افسوس ہے, وہ کہتے ہیں 20 تراویح پڑھنا. اور یہ آپ نے سکالرز کی بات کی تو میں یہاں وہ جن سکالرز نے امت کو یہ دیا کہ جناب 20 تراویح نہیں صرف قیام اللیل ہے, آپ نے قیام اللیل کا لوگوں کو کہا بتائیں کون قیام اللیل کر رہا ہے. آپ نے قیام اللیل کی چکر میں عوام کو تراویح سے دور کر دیا, قرآن سے دور کر دیا. آج ہمارے جوان چوکوں میں چوراہوں میں کرکٹ تو کھیل رہے ہوتے ہیں. رمضان جو ہے اس کی راتیں اللہ تعالیٰ نے قیام کے لیے بنائی تھیں, اس کے دن کا روزہ تھا. لیکن افسوس کہ آج ان سکالرز کی وجہ سے اور ان جاہلوں کی پیروی کرنے کی وجہ سے ہمارے جوان دین سے دور ہوئے. انہوں نے راتیں کرکٹ میں گزاری, ان کی راتیں چوکوں چوراہوں میں گزر رہی ہیں اور ان کا دن پورا سو کر گزر رہا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں دیتا. اس لیے روزہ بھی رکھنا ہے تو اس کے ساتھ تمام معاملات اور عبادات اور تمام فرائض کو پورا کرنا ہے. ایک فرض پورا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اس کے حکم پر یہ جو پانی حلال تھا میں نے فجر سے اسے پینا چھوڑ دیا اور مغرب تک میں اپنے رب کے حکم سے اس سے رکا رہتا ہوں. تو بتائیں جو باقی احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پر بھی ہمیں اسی طرح کار بند رہنا چاہیے. بند کمرے میں ہوتے ہیں, پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے, خلق جو ہے سوکھ جاتا ہے لیکن پانی نہیں پیتے. میرا رب دیکھ رہا ہے. اسی لیے ملت کے جوانوں سے بس یہی گزارش ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اسی نظریے کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سنواریں, اسی میں دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی عمدہ گفتگو قبلہ علامہ زبیر صدیق مصطفی صاحب فرما رہے تھے. آخر پہ علامہ صاحب سے جو ہمارا سوال ہے وہ یہ, رمضان مہربان نشریات یہ جو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نقیبی کو ساؤنڈ کے پلیٹ فارم سے یہ ہم نے شروع کیا. ہماری یہ پوری ٹیم محترم
जनाब हाफिज़ मोहम्मद अली नकीबी साहिब, भाई मोहम्मद ज़ैन कादरी साहिब और बंदा नचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्लामा साहब से पूछते हैं, आप तशरीफ़ लाए हैं, हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। और हुजूर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप तशरीफ़ लाए रमज़ान मेहरबान नशियात में, कैसा लगा आपको? आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही लुत्फ़ आया, और मुझे जब पहले दिन मैंने नशरियात देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलें शहर में किसी ने तो अपने हिस्से की शम्मा जलाने की कोशिश की। सुभान अल्लाह। और इस लिहाज से हम भी नकीबी साउंड के मशकूर हैं कि उन्होंने हमें भी ये प्लेटफार्म और दीगर उलमा को ये प्लेटफार्म दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से ये मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, शुक्रिया के भी मुस्तहिक हैं कि उन्होंने ये बड़ा ही अजीम काम किया है। और देखें कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर ही रहे होते हैं, वही बात जहाँ से हमने आगाज़ किया था उसी पे ख़त्म करते हैं, अमर बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर। तो आप देखें कि जहाँ पर बुराई है उस बुराई को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आज जहाँ सोशल मीडिया पर बुराई फैल रही है वहाँ ज़रूरी है कि ऐसे सेगमेंट्स और ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए कि ताकि जो लोग नेकी की तरफ आना चाहते हैं उन्हें वहाँ पर शर अगर नज़र आ रहा है तो नेकी का काम भी नजर आए। तो ये बहुत अच्छी नशरियात है, ये सिलसिला अल्लाह करे इस साल भी जारी है, अल्लाह ताला इसे आइंदा के लिए भी जारी फरमाए और अल्लाह ताला ने की साउंड को मजीद तरक्की अता फरमाए इंशाल्लाह। मैं नाजरीन को बताता चलूँ किबला अलामा साहब की जो आपने गुफ्तगू फरमाई उसी हवाले से कि रमज़ान मेहरबान नशरियात क्यों शुरू करना पड़ी, ये क्या वजह बनी कि हमने ये शुरू की। मैं और मेरे जनाब मोहतरम भाई हाफिज़ मोहम्मद अली नकीबी साहिब और हमारे बहुत ही प्यारे भाई सना खान रसूल मोहम्मद ज़ैन कादरी साहिब, हम काफ़ी रोज़ मरा की ये हमारी रूटीन है, हम इकट्ठे बैठते हैं, चाय वाला मामला खाना पीना ये अक्सर हुआ करता है। हम इकट्ठे बैठे हुए थे और किबला जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे सोशल मीडिया, हमने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, एक स्कॉलर जो है वो दीन मतीन के हवाले से उसको पता भी कुछ नहीं, इल्म ही नहीं है, वो जो है जनाब लगा हुआ है धड़ाधड़ पता नहीं। और हमारी जो नस्ल है नौजवान वो इतना देखने वाले व्यूवर्स की इतनी तादाद है नीचे, बयान करने वाले का पता ही नहीं माँ कौन है तो प्यो कौन है। ये वजह बनी, फिर हमने अहद किया, हम बैठे, ये हम वादा किया आपस में कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई उठे या ना उठे, कोई कोशिश करे या ना करे, कोई कहे या ना कहे, हम इंशाल्लाह जैसा हो सके जितना हो सके हम कोशिश करेंगे दीन मतीन की खिदमत में हिस्सा डालने की। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है अख्ताम को पहुंचा। रोज़ तकरीबन हम यही कहते हैं, हमारा दुरानिया 1 घंटे का है लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दीन की बातें ही ऐसी हैं, सरकार की बातें ही ऐसी हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। कल दोबारा इंशाल्लाह रात 11 से 12 बजे आपसे मुलाकात होगी। आखिर पे मोहतरम अल मकाम वाजिबुल एहतराम भाई वसीम खाकसार साहब आप कलाम पेश करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्या करूं के याद आते हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आते हैं सुनहरी जालियां, करूं के याद आते हैं सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी सुनहरी जालियां, दिल में
ایک ہلچل مچاتے ہیں سنہری جالیاں اپنی پلکوں سے انہیں میں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتے ہیں سنہری جالیاں دل میں جب بھی جگمگاتے ہیں سنہری جالیاں اور زندگی بھر کی تھکن کو زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتے ہیں سنہری جالیاں پیار سے جب مسکراتے ہیں سنہری جالیاں اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے لفظوں میں بیان کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتے ہیں سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتے ہیں سنہری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتے ہیں سنہری جالیاں زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی